بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سواد۔ اس سورہ مبارکہ میں 88 آیات اور 5 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ سواد۔ یہ سورت مبارکہ مکی یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سواد ہے جو کہ پہلی آیت میں مذکور ہے۔ جب ابو طالب کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تو مکے کے کافر رئیسوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی بیماری میں وفات پا جائے، اور بعد میں اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختیاں کی تو عرب ہمیں آر دلائیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو ہم نے انہیں کچھ نہ کہا، اب ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی تم نے تشدد شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ ابو جہل کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ ہم سب سے بڑے اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں، ہم انہیں اور ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے شیوخ ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو سراپا خیر ہے؟ پوچھا، کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ایک کلمہ کہیں، اس کی برکت سے سارا عرب بھی ان کا باج گزار بن جائے گا اور عجم کے بھی وہ مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا، ہم ایک نہیں ایسے 10 کلمے بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھے اور جھاگ بہاتے ہوئے اس محفل سے چلے گئے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ مضامین سورت سواد۔ اس سورہ مبارکہ میں انہی 3 مزمن بیماریوں کا ذکر ہے کہ جن میں اہل مکہ بری طرح مبتلا تھے اور جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی دلیل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے جہانوں کا ایک خدا ہے، تو خود سوچو کہ کارخانہ کائنات کے وسیع و عریض نظام کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ جو شخص ایسی خلاف عقل باتیں کرے ان کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ لیکن عقیدہ توحید کو قرآن کریم نے ایسے زوردار دلائل سے ثابت کر دیا تھا کہ جن کا کفار کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بجز اس کے کہ وہ لوگوں کی اندھی عصبیت کو بھڑکائیں اور انہیں کہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے چمٹے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی ان کے پاس ایک دلیل اور بھی تھی
کہ انہیں اس انتخاب میں کوئی حکمت نظر نہ آئی کہ جزیرہ عرب کے بڑے بڑے رؤسا کو نظر انداز کر دیا جائے اور منصب نبوت کے لیے ایک ایسی ہستی کو چنا جائے کہ جس کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ آوان و انصار کے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبوت تو میرا انعام ہے جس کو میں اس کے قابل سمجھتا ہوں سرفراز کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر اللہ رب العزت انہیں اپنے جلیل القدر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے حالات اور انہیں پیش آنے والے واقعات کا ذکر فرماتا اور صبر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اولین مقصد اہل عرب کے مشرکانہ عقائد کا بتلان ہے۔ اسی سلسلے میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ہی ان کے بے مثل کمالات، بے پایہ انعامات اور غیر محدود اختیارات کا ذکر بھی بڑے مؤثر پیرائے میں کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے کمالات و اختیارات بیان کرنا خود اللہ کی ہی سنت ہے کہ جس نے سب کچھ عطا کیا اور اس سے عقیدہ توحید کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر تخلیق آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی ان گنت صلاحیتوں اور بے کراں استعدادوں کی طرف اشارہ کر دیا جن کا آدم علیہ السلام کو امین بنایا گیا۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے اپنے آپ کو ابدی لعنتوں کا مستحق قرار دے دیا۔ آخر میں فرمایا یہ کتاب ذکر للعالمین ہے، کسی مخصوص قوم یا مخصوص زمانے کے لیے نہیں بلکہ سارے جہاں اس کے نور سے تابع اور درخشاں ہے۔ جبکہ یہ کتاب ذکر للعالمین ہے، اس کو لانے والے رحمت للعالمین اور اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، تو سارے نوع انسانی کا ایک دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ مختصر خلاصہ سورۃ صاد۔ صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہے، اور ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا۔ انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات کا تعجب ہوا کہ انہی میں سے انہیں ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کہنے لگے یہ تو جادوگر جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا؟ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی عذر نہیں ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی۔ کچھ نہیں، یہ تو اپنی گڑھی ہوئی بات ہے، اور کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اور کیا آسمان اور زمین کے درمیان کی کوئی چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟
تو پھر یہ رسیاں تان کر چل رہے ہیں۔ یہ بھی بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے، اور ان سے پہلے بھی قوم نوح علیہ السلام اور چومیخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود اور قوم لوط کے ایک ایک کے رہنے والوں کے بھی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، جو بہت قوت والا تھا اور یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ صبح اور شام کو اس کے ساتھ تسبیح کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے۔ ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اس کو حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ آگے کی آیت میں داؤد علیہ السلام کا پھر ذکر، پھر ان کے ساتھ گزرے ہوئے ایک واقعے کا ذکر، پھر آگے ہم نے آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، پھر اہل ایمان اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں کیا وہ عمل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی جو بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جو طاقتیں دی، جنات کو ان کے تابع کیا اور جنات کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی۔ آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر کہ انہیں کیسے اللہ نے لوگوں سے بچایا، پھر ان کے معجزات جو ان کو اللہ نے عطا کیے، ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور نشانی ہے ان میں عقل مندوں کے لیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسیع علیہ السلام، رسول کفیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے سب سے بہتر تھے۔ پھر اہل جنت کا ذکر، ان کی نعمتوں کا ذکر، پھر تخلیق آدم کا ذکر اور روح پھونکنے کا ذکر۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اور تکبر اختیار کیا۔ اس کے گھمنڈ کا ذکر، پھر اس کو لعنت پہنچانے کا ذکر، پھر شیطان کا مہلت مانگنا اور اللہ کے ماننے والوں کو بہکانے کی، اور پھر اللہ کا کہنا کہ جو تجھ سے ہو سکے کر اور اسے چھوڑ دینا، اور قرآن کا ذکر کہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔